پاکستان میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کے ذہن کے کسی گوشے میں دین سے محبت کا یہ انداز کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ریاست کا حاکم بنایا ہے اور میں ایک دن کھڑا ہوں گا کٹہرے میں اور مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ یہ 23-24 کروڑ عوام تھے، بندگان خدا تھے، لیکن میں نے تیرا انتخاب کیا، تو نے مسلمان کی حیثیت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے کیا کیا؟ انیس صاحب، آپ کا سوال بالکل بجا ہے، اور میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے خوشگمانی یہ رکھتا ہوں کہ لوگوں کے دل میں یہ بات ہو، البتہ اس کا اظہار نظر نہیں ہم پاتے. یعنی ہم جتنے بھی ہمارے مسلمان حکمران جو کلمہ گو ہیں، ہم ان سے توقع یہ خیر کی رکھتے ہیں کہ جب اللہ ان کو منصب پہ بٹھاتا ہے اور وہ سامنے حلف کھول کے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو کم سے کم ان کی آنکھوں میں نظر آتا ہوگا کہ سامنے میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ مجھ سے پوچھے گا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ دل میں آتا تو ہوگا، اب اگر اس پہ عمل نہیں کرتے تو اس کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم نے کھولا ہے حلف، یہ جو ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف، حلف کی باتوں کی طرف جو اشارہ فرمایا ہے، تو حلف جو ہم لے رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ اللہ ہم اس ملک کے لیے کریں گے، یہ کریں گے، اور اگر ہم حلف لیتے وقت یہ سوچ رہے ہوں کہ ایک دفعہ میں ذرا منصب پہ آ جاؤں پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے اس منصب کے تقاضوں سے خیانت کر رہا ہوں. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کی ہر بات برحق ہے، ارشاد فرما دیا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار آگاہ رہو، تم میں سے ہر آدمی سے اس کی جو رعیت ہے، اس کی جو رعایا ہے، اس کے جو زیر نگرانی زیر دست لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ نے دو لوگوں پر بھی اگر آپ کو اقتدار اور اختیار دیا ہے تو ان دونوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا.